آج ہم ایک ایسے منظرنامے پر بات کریں گے، ایک ایسا ہائپوتھیٹیکل سینیریو جو ہمیں مستقبل میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ سوچیں کہ سال ہے 2026 اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، اتنے کشیدہ کہ ایک عالمی بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منظرنامہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے: 2026 دنیا ایک اور جنگ کے دہلیز پر کھڑی ہے۔ یہ لائن فوراً ہی ہمیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرا دیتی ہے جس کا ہم آج تجزیہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس منظرنامے میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعات کس ترتیب سے پیش آتے ہیں اور کیسے یہ کشیدگی ایک خطرناک موڑ تک پہنچتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل ایران پر ایک بڑا فوجی حملہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا جواب تو آنا ہی تھا۔ ایران میسائلوں اور ڈرون سے جوابی کارروائی کرتا ہے، لیکن بات یہی نہیں رکتی۔ ایران ایک بہت بڑی دھمکی دیتا ہے آبنائے ہارمز کو بند کرنے کی، اور پھر جب امریکہ ایک ایرانی جہاز کو بیچ سمندر میں روکتا ہے تو حالات آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایکشن اور ری ایکشن کا ایک خطرناک سلسلہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب صرف ایک کہانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب ہم ذرا اس منظرنامے سے باہر نکل کر ان حقیقی ریئل ورلڈ فیکٹرز پر نظر ڈالتے ہیں جو اس جیسی صورتحال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن بناتے ہیں۔ دیکھیں، اس خطے میں ایک طویل عرصے سے جو لڑائیاں چل رہی ہیں وہ اکثر پراکسی جنگیں ہوتی ہیں۔ یعنی کیا؟ مطلب یہ کہ بڑے ممالک خود آمنے سامنے نہیں آتے بلکہ مقامی گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ لیکن جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک براہ راست جنگ کا ہے، جہاں ممالک کی اپنی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نتائج اور تباہی کا پیمانہ کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس پورے منظرنامے میں ایک نام بار بار آتا ہے جو اس کشیدگی کا مرکزی نقطہ ہے: آبنائے ہرمز۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی چوک پوائنٹ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنا بھی تیل سمندر کے ذریعے جاتا ہے اس کا تقریباً 25% یعنی 1/4 حصہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو سیدھی سی بات ہے، اگر یہ ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، دنیا بھر کی معیشتیں ہل جائیں گی اور سپلائی چینز کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مطلب ایک علاقائی تنازع دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی بحران میں بدل سکتا ہے۔ اچھا، تو اس خطرناک کھیل میں جہاں سب ایک دوسرے سے لڑنے پر تلے ہیں، ایک اور اہم کردار سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو جنگ کی اس آگ کو بھڑکانے کے بجائے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک ثالث کا کردار۔ اور وہ ملک ہے پاکستان۔ اس منظرنامے کے مطابق پاکستان ایک سخت غیر جانبداری کا موقف اپناتا ہے، یعنی نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف۔ اس کا سارا فوکس صرف ایک چیز پر ہے: کشیدگی کو کم کرنا اور فریقین کو بات چیت کی میز پر لانا۔ تو پاکستان کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ بالکل غیر جانبدار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ امریکہ اور ایران کو اسلام آباد میں براہ راست بات چیت کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تہران اور واشنگٹن دونوں کی لیڈرشپ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے تاکہ یہ جو نازک سی جنگ بندی ہوئی ہے یہ کسی طرح قائم رہے۔ یہ ایک بہت فعال، پرو ایکٹیو سفارت کاری ہے۔ لیکن سفارت کاری کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک طرف پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، ایک نازک سی جنگ بندی بھی ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف ایران مزید بات چیت سے انکار کر دیتا ہے، اور یہ جنگ بندی بھی ایسی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ یعنی امن کی راہ میں رکاوٹیں بہت بڑی ہیں۔ اور یوں یہ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جسے نائفز ایج کہتے ہیں۔ ایک ایسی نازک صورتحال جہاں ذرا سے غلط فہمی یا ایک غلط قدم پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جنگ بندی تو ہے، لیکن بس نام کی، کسی بھی وقت ٹوٹنے کے قریب۔ اسرائیل خطے میں اپنی فوجی کارروائیاں روکے ہوئے نہیں ہیں، ایران اپنی شرائط پر ڈٹا ہوا ہے، اور ان سب کے بیچ سفارتکاری کے راستے تقریباً بند ہونے کو ہیں۔
تاریخ لکھی جا رہی ہے اور پاکستان اس دفعہ صرف تماشائی نہیں بلکہ ایک ثالث ہے۔ یہ بات اس پورے منظر نامے میں پاکستان کے کردار کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ وہ صرف دور بیٹھ کر دیکھ نہیں رہا بلکہ تاریخ کے اس اہم موڑ پر اپنا کردار ادا کرنے کی اسے ایک مثبت سمت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آخر میں سوال وہی کا وہی ہے، کیا سفارت کاری کی جیت ہوگی یا دنیا ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ جائے گی؟ اس منظر نامے کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن یہ ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے کہ امن اور جنگ کے بیچ کا فاصلہ کتنا نازک ہوتا ہے۔